प्यारे दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखें। और गधो तुम्हारी मिसाल आई हुई है। लेकिन जी इससे जहाँ फायदा है बगैर उस्ताद के नुकसान भी है। जी बिल्कुल ऐसा। हज़रत उलमाए कराम ही इसी का खासा है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम उलमा तमाम मकातिब फ़िक्र के, उसमें हज़रत तकी उस्मानी साहब हों, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों, या इसके अलावा अल्लामा हसन रिजवी साहब हों, इमाम काबा से मेरी 3 1-on-1 मुलाकातें हो चुकी हैं। उन तक से लेके सऊदी अरब के तमाम उलमा को दिखा मेरे सर्टिफिकेट भी मौजूद है। मेरे ख्याल में कि जो आपकी समझने basic- के लिए समझने के जरूरी लिए है। जी जी बिल्कुल बगैर उस्ताद वो के इसका तो नुकसान वो भी तो बहुत हम मैंने कहा ना, पुरानियां गल्ला, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, इनके ये अल्फाज क्या काबिल गिरफ्त नहीं है? ये सवाल आया है कि आम आदमी तर्जुमा कुरान पढ़कर समझ सकता है या नहीं। ये असल में मेरे एक सवाल पर मेरे एक जवाब पर शायद इनका सवाल हो। ये बात ज़हन में रखें कि तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े, खुद न पढ़े। इनाम याफ्ता लोगों के दामन को पकड़ना तेरा काम है और कुरान के दामन को पकड़ना अल्लाह वालों का काम है। डायरेक्ट कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर गुमराही तेरे हाथ आएगी। भाई कुरान कोई भी डायरेक्ट नहीं पढ़ता, आज तक किसी ने कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ा। एक मुसलमान उर्दू लिंग्विस्टिक वाला जब अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ता है तो वो कुरान डायरेक्ट कहां से पढ़ रहा है? वो तो अहमद बरेलवी साहब से कुरान पढ़ रहा है। अगर कोई डायरेक्ट अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा पढ़ता है तो वो कुरान डायरेक्ट कहां से पढ़ रहा है? वो तो अशरफ अली थानवी साहब से कुरान पढ़ रहा है। अब क्या दुनिया में कोई बरेलवी ये जुर्रत करेगा कि मैं आला हजरत अहमद बरेलवी से बेहतर कुरान का तर्जुमा कर सकता हूं? कोई जिंदा या मुर्दा आलिम दीन जो बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखता हो ये क्लेम कर सकता है कि मैं कुरान को अहमद बरेलवी से बेहतर ट्रांसलेट कर सकता हूं? नेवर। या कोई देवबंदी जिंदा या मुर्दा ये क्लेम करे कि मैं अशरफ अली थानवी साहब से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? या कोई अहले हदीस कहे कि मैं जूनागढ़ी से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? या कोई अहले तशय्युअ में से कहे जी मैं सैयद फरमान अली शाह से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? तो जब हम लोगों को ये रेफर करते हैं कि आप अपने अपने मकातब फिक्र के उलमा के तर्जुमे पढ़ें तो हम उन्हीं उलमा से आपको पढ़ा रहे होते हैं। ये जो इन्होंने ढकोसला मचाया ना कि डायरेक्ट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाएंगे, उन्हें क्या हम डायरेक्ट पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं आपके बड़ों से। ने फरमाया लोगों रास्ता मांगो तो कुरान का नहीं, क्योंकि कुरान पढ़कर भी बहुत से लोग गुमराह होते हैं। जिनका काम था कि वो अवामुन नास को दीन सिखाते, वो उल्टा इस्लाम के दुश्मन बन गए अनजाने में, या हो सकता है बाज जानबूझ के भी ऐसे करते हो कि उन्होंने पब्लिक में ये मशहूर कर दिया कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। तो बेचारे कुरान पाक को समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है। डायरेक्ट कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर गुमराही तेरे हाथ आएगी। कुरान के जरिए हिदायत मिलती है तो बाजों को गुमराही भी मिलती है, तो उस गुमराही का क्या करो कि तुम इस्लाम की पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। असल में यहूद नसारा के कुफार के एजेंट ये लोग हैं जो आपके मेंबरों पे बैठे हुए हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना। और ये कह रहे क्यों है? उनको पता है कि उनके फिरके का कोई अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। उन्हें फौरन फिक्र लग जाती है कि अगर किसी ने कुरान तर्जुमे से पढ़ा तो फिर मरे हुए बुजुर्गों को, बाबों को पुकारना छोड़ देगा, एक अल्लाह का पुकारने वाला वो बन जाएगा। आपके काम की बात बोलता हूँ, अगर ये सब आप घेरे में बांध लेंगे ना तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं होंगे, वरना गुमराह होते देर नहीं लगती। नहीं यार, कुरान का तर्जुमा कुरान ही तो पढ़ना है ना, किसी का भी तर्जुमा पढ़ लो। ये कैसे हो सकता है? किसी का भी पढ़ लो। कुरान में कहीं नहीं लिखा ये कुरान गुमराह करता है। वो एक जुमला, जिस तरह मेरे क्लिप ये छोटे छोटे काटते हैं ना, ये अल्लाह का क्लिप काटा हुआ है इन मौलवियों ने। ये मौलवी इतने जालिम है कि ये अल्लाह की भी क्लिप काटते हैं। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ये अल्लाह का क्लिप इन्होंने कुरान से काटा है। कुरान का ये कमाल है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान बहुत से लोगों को गुमराह करता है, बहुत से लोगों को हिदायत देता है। अस्तगफिरुल्लाह। मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर किसी का यह अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। मुसलमान का यकीदा हो ही नहीं सकता कि यह किताब गुमराह करती है, वरना हम गैर मुस्लिम को यह कहेंगे कि भाई ये लो किताब पढ़ो, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी पा सकते हो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है। ओके, कभी कॉल ही रखो। आला हज़रत का तर्जमा ये आइन शरीयत के मुताबिक है और खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबा हुआ है। तो शाहिद का तर्जमा उन्होंने कर दिया है हाज़िर नाज़िर। हर जगह तो बंदा डंडी ना मार सकता।
یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ جب آیا نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر، اعلیٰ حضرت فوت ہو گئے نا، رجوع ہی نہیں کر سکتے، نہیں تو رجوع کروا لیں دے. آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر، پوری امت حاضر و ناظر. اب میں ترجمہ وہ کر رہا ہوں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں، تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں. اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں. اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر، اور یہ رسول تم پر گواہ. آئے ہو نا دار تھلے اعلیٰ حضرت جی، اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا. یہی ترجمہ تھا وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا میں. تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے. یعنی وہاں موجود نہیں تھے لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں. کوئی عقیدہ بڑھا لے. ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل. سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے، اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے. اس کا ترجمہ آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی. شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے. اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے. اس نے حاضر و ناظر کے حق میں جو دلائل دیے نا، جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے. حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ اگر کسی نے کیا ہے تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے. آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین. اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی. قرآن کی عربی میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے. ترجمے میں، تفسیر میں علماء کرام نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھگت رہی ہے. گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اگر یہ ایک دوسرے کو صحیح سمجھتے تھے تو 4 مسلح کیوں تھے؟ چلے میں حسن زن رکھ لیتا ہوں کہ 4 مسلح تھے کہ پہلے فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، زور کی سارے شافیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، عصر کی سارے حنبلیوں کے پیچھے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو پھر ایک ہی مسلح ہوتا، امام بدل گیا جاتا، 4 بلڈنگیں نہ بنتی. جن لوگوں نے امت کی جمعیت کو توڑا، اور جو یہ مجھے آ کے مشورے دیتے ہیں چھڑ دو، منو مشورے دینے بند کرو، تو اسی کر کے دسو. مجھے وہ مشورہ دے جو خود یہ کام کر کے بتائے. اور تمہارے خلاف تو مولوی نام لیے بغیر اشارتاً تقریر کر دے، تسی 1 مہینہ مسیتی نہ اڑ دے ڈر دے مارے، گلا منو کر دے آ کے. ہاں جائے میں نے تو کئی بار لوگوں کو کہا جن کو بڑا شوق ہے نا کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے دعوت کر سکتے ہیں، میں نے کہا ایک حدیث لے جاؤ مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اس پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے. خرچہ سارا میں اٹھاتا ہوں تمہارا، ٹھیک ہے. گال میں ایک طرف شہد رکھ لو، ایک طرف گڑ رکھ لو، اور جا کے داتا دربار لوگوں کو دعوت دو کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں میں اپنے نبی کی حدیث ماشاءاللہ ایک پازیٹیو انداز میں بیان کرنے آیا ہوں، سبز پگڑی بھی بن لو. ہاں حدیث سنا ہے، اس کے بعد کہ یہاں پہ سید صاحب دفن ہے، آج ان کی روح کے سال ثواب کے لیے، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے ان کا مزار توڑنے سے ہی ہم سنت کا آغاز کرتے ہیں. ہاں تو لگ پتہ چاہے گا، یہ باتیں کرنا آسان ہے. تو یہ ہماری مجبوری تھی، یہ تبدیلی لانے کے لیے انجینئر کی ڈاکٹرین کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ہے طریقہ وہ ضرور اڈاپٹ کرے اور تبدیلی لا کے بتائے. دنیا میں کئی علماء آئے، پوری تنظیمیں بنائی، ہزاروں لاکھوں لوگ چینج کیے، اپنے زوم میں اپنے فرقے کے ساتھ اٹیچ کیے، تبدیلی کوئی بھی نہیں آئی ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں، اور یہاں تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا تو کبھی کوئی خبر آتی تھی سالوں بعد کہ فلاں بندہ جو ہے نا اہل حدیث سے بریلوی ہو گیا، کوئی بریلوی سے دیوبندی ہو گیا، ایتھے لینڈ لگی ہے جی ساڑھے کو لائف سٹوریاں نہیں پہ پوری ہوندیاں. اپنے کٹر فرقے چھوڑ دیے لوگوں نے، بلکہ کٹر ہی ٹوٹ گئے ان کے. جی بالکل صحیح. تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس کے پیچھے یہ انجینئر کی ڈاکٹرین والا معاملہ ہے.
اور سب سے بڑی بات, اس سسٹم سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ کہ میری لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی, میرے ٹیم ممبرس کی لائف ونریبل ہوئی, ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی. ہم نے اس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں کیا. یا ہوتا نا کہ ہم نے چندہ بک ہوتی ہے اور ہمارے لوگ سارے کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے جتنے لوگ ہیں اپنا کام کرتے ہیں, سب والنٹیئرز ہیں, اپنا اپنا کام کرتے ہیں. صرف اتوار والے دن آ کے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اور فیس باللہ پھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں. کسی کی دکان ہے تو دکان پہ ہے, کوئی ملازم ہے تو ملازمت کرتا ہے. میں نے تو کسی کو یہاں پہ بھرتی نہیں کیا ہوا, اللہ کا شکر ہے. تو سب لوگ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. تو ہم نے سسٹم سے حاصل تو کچھ بھی نہیں نہ کیا. اگر سسٹم سے کچھ حاصل کیا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی, اور پھر کہتے ہیں ایک فرقہ بنائے گا. سرکار 15 سال ہو گئے نا, وہ کتنا فرقہ جڑا بنایا ہے بھائی. فرقے کے لیے چندہ بک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, مسجد. میری کوئی ایک مسجد بتا دو, کوئی چندہ بک بنا دو, کوئی مدرسہ بتا دو. نہیں, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تمہیں چندے دے رہے ہیں, تو فرقہ کہاں سے بن گیا بھائی؟ کسی چیز کو مچھلی ثابت کرنے کے لیے مچھلی والی خوبیاں چاہیے نا. گھوڑے کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لوگ پاگل ہی کہیں گے نا. تمہارے بزرگوں والا کوئی گند میرے اندر موجود نہیں, کیونکہ وہ گند اس لیے کہ آپ کہتے ہو نا یہ فرقہ بنا رہا ہے. تو پھر جنہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں وہ جو گند کرتے رہے ہیں, ان کا کوئی ایک گند مجھے بتا دو کہ تمہارے اندر بھی وہ والا گند موجود ہے. کوئی کتاب لکھ کے میں لوگوں کے حوالے کی ہو, کتابیں تو یہ وہی ہیں. کوئی فرقہ بنایا ہو, کوئی چندہ بک بنائی ہو, یہ میں کہتا ہوں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی, سارے مسلمان ہیں. تو اس سسٹم سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تو اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے اپنی بدنامی کماتے ہیں. اب تو دیکھیں معاملات آگے جا چکے ہیں, اب تو یہ صرف گالیاں ہی دیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کلپ کارڈ. اور دیکھیں ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ان کے بزرگان دین کا درخت یہ ہے کہ ان کے علماء بھی اور پبلک بھی میرے چھوٹے چھوٹے کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا مجھے بدنام کرتے ہیں. اور ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے کسی کو بدنام کیا, مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں تو بتائیں پھر استاد کامل کون سا ہوا؟ کس کی تربیت کامل ہے کہ اس کا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مخالفین کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ نہیں کاٹتا؟ اور ان کے سارے یہی کام کرتے ہیں. کلپ 3-4 سیکنڈ کے. یار 4 سیکنڈ میں آپ کے کیا, بلکہ اگلے دن وہ ہمارے میر صاحب کو انہوں نے بلایا تھانے میں نا, کچھ مہینے پہلے کی بات ہے, جب انہوں نے FIR کٹوائی تھی, وہ جو فارغ ہوئی, تو وہ کلپ کاٹ کے پتہ کیا دیا ہوا اس میں؟ الفاظ تھے کہ معاویہ کا پیٹ پھر پوری زندگی نہیں بھرا, یہ کلپ کٹا ہوا ہے. تو وہ پوچھتا ہے یہ آپ نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے نہیں کہا, یہ اس حدیث کے راوی نے کہا ہے جس نے وہ حدیث روایت کی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا خدا پیٹ نہ بھرے اور مرتے دم تک اس کا پیٹ نہیں بھرا. یہ حدیث میں راوی کے الفاظ تھے. انہوں نے اگلا جملہ صرف کاٹا کہ معاویہ کا پیٹ پھر مرتے دم تک نہیں بھرا. ان کا یہ انجینئر کہہ رہا ہے. کعبہ شریف جو امت کا مرکز تھا اسے 4 فرقوں میں بانٹ دیا, اور پھر آپ کو یہ کہانی کرائی ہوئی ہے کہ سارے ہی ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, مانتے ہیں. اور یہ تیسری شرط میں نے اس پروگرام میں رکھی تھی کہ تم لوگ فتویٰ دو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے. نمبر 1 سارے مسلمان ہیں, نمبر 2 چندہ دینا جائز ہے, نمبر 3 ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. اور اینڈ تک وہ لوگ راضی نہیں ہوئے. چلے میں اس پہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا کہ وہ اس کے اوپر ایگری نہیں ہوئے, تاکہ عوام الناس کو پتا چل جائے کہ انہوں نے جو اپنے چہرے کے اوپر میک اپ کیا ہوا ہے اتحاد امت کے نام پہ بیٹھ کے, تو پیسے لے کے ان پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ لوگ اتحاد امت چاہتے نہیں ہیں, کیونکہ اتحاد امت تو ان کی موت ہے. ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا, کافر کہہ دیا. ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی. میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں, حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا. کہتے جی کہ بریلویوں کا کون کون سا عقیدہ شرک والا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ ان کا کون کون سا عقیدہ توحید والا ہے؟ اور تم بتا دو شرک والا, میں بتا دیتا ہوں. میں حاضر دماغ ہو کر اس مسجد میں اعلان کر رہا ہوں, جس کوٹ کے اندر جس چینل پر مجھے تم اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کے سامنے بٹھاؤ گے, میں ثابت کروں گا کہ امام احمد رضا نے دیوبند والوں پر فتویٰ سچا لگایا تھا. تو میں نے کہا کہ پھر اب قائم رہنا ہے, اور اس وقت تو جوش میں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں جی وہ ساڈا بھی کوئی گستاخ ہو ایسے انہوں نہیں چھڑا گے جی. تو میں نے جب چشتی رسول اللہ نکالا, کشف المحجوب سے صاحب اور سکر کی عبارتیں نکالی, تذکرۃ الاولیاء سے بایزید بستامی کے دعوے نکالے کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. جب یہ میں نے ان سارے بابوں کو ننگا کیا نا بریلویوں کی پبلک میں, مولوی تو ان کے ہو گئے ہمارے خلاف, کیونکہ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا ہتھیار, یہ ہماری جوتی ہمارے سر پہ مار دی, لیکن عوام ان کو چھوڑ گئی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن.
हाँ बाद में पैगाम जाते हैं जो अली भाई जरा हाथ हौला रखो है तुसी मैं ते कहना नहीं चाहता तेरी ऐसी दी तैसी तो मनो क्या अबू बकर दा गुस्ताख फितने उभार दें जनाब कोई इंजीनियर बैक है जनाब कोई प्लम्बर बैक है जनाब कोई जनाब करंटी मैन बैक है जनाब कोई मिस्त्री बैक है वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे बारे गल कर रहे हैं शक्ल नहीं देखी बिचू ने अपनी है ओथे बैठ के बंद कमरे में गल कर रहे थे मैदान चाहो तो हम दसिए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहंदे दिनों जेड़ा अपने हुजरे दी मस्जिद तो बाहर ना निकल सके वो उन्हां दे बारे गल करे जिन्हां हुजूर दी खातिर सारा कुछ कुर्बान कीता मेनू घर दो वक्त दी रोटी ना मुयस्सर होवे वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे बारे गल करे ए ता मैदान में हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर सैयद आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जदों हिजरत दे मौके ते चले ते ऐन बैठ के अंदर किताबा जनाब कीड़ा बन के ते जनाब चार यूट्यूबरां नाल ते जनाब ऐन नहीं कर पड़दी ए दीन नु ढाण वाली देखा कैसी मंजी ठोकी है किसी की जरूरत नहीं ना मरे की ना जिंदों की क्यों कि आप सब लोग अगर कोई दिल में ख्याल भी आता था चुप करके बैठ जाते थे इनसे डरते थे अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है और अब तो हर तरफ इंजीनियर हो रही है आज हमारा ये दावत का कदकाठ ही बहुत बड़ा है लेकिन जब शुरू में जितनी मुश्किलात थी आप लोग सोच नहीं सकते वो तो देख लो लाइफ स्टोरी तो मेरी अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है अभी तो मैं सिर्फ आपको इस दावत के हवाले से डिस्कशन बता रहा हूं कि किस तरीके से हमने मुश्किलात देखी हैं और भाई जिस दिन मैकडोनल्ड्स ने ये अनाउंसमेंट कर दी कि चिप्स जो है हमारे अच्छे नहीं है KFC वालों के अच्छे हैं तो मैकडोनल्ड्स ते गई हाँ मैकडोनल्ड्स ते KFC तो बरेली और देवबंद हाँ अज़ीज़ साथियों अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखी है मुख्तलिफ़ मकातिब व फ़िक्र के उलमा इकराम ने तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ने की वकालत कर रहे थे और भी बाज़ उलमा इकराम तर्जुमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ने से मना फरमा रहे थे। अज़ीज़ साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आ गई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इंशाल्लाह मैं और भी ऐसे बहुत से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।